ہاں جی، مجھ صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سود کے حوالے سے آج کل جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ سود ہر جگہ پر عام ہو چکا ہے سر، اور سود زیادہ تر بینکنگ سسٹم میں جو سود وہ بڑھ چڑھ کر لیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سود ہے اکثر لوگوں کو اس کی صورتوں کا نہیں پتہ، اکثر لوگ جو ہے سود کو حلال سمجھ کر بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر وہ لیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ مزید عوام الناس کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سود کے متعلق کیا ہے۔ اب عربی میں ہم اگر جائیں تو اس کو ربا کہتے ہیں، یعنی ربا سود کو، اضافے کو۔ اب یہ کیسا اضافہ ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے سود کہا اور اس کی حرمت قرآن حکیم نے کی ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر وعیدیں بیان کی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سود کھانے والا آدمی جو سودی معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ علل اعلان اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سودی کام کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے یا سودی معاملہ کرتا ہے، وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے اپنی والدہ سے، سکی والدہ سے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے۔ تو آپ خود حساب لگائیں کہ اس کی وعید کتنی سخت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے بینک کا ذکر کیا، یہاں یہ بات بتانا لازم سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود لیتا ہے اور جو آدمی سود دیتا ہے، یہاں تک نہیں رہا بلکہ جو سودی معاملہ صرف لکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر گواہ بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ تو آپ خود حساب لگا لیں، آج جو بینک ہے وہ جو ہی آدمی کو دیکھتا ہے اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری ہے، آپ اپنی سیلری کو گروی رکھائیں اور ہم سے سود لیں۔ وہ سود کس طرح ہے کہ آپ 3 لاکھ روپیہ لیں گے، اس کے ساتھ آپ ہمیں 50,000 روپے ایکسٹرا دیں، یعنی 3.5 لاکھ ہم ہمیں واپس کریں یا لاکھ روپے ہمیں واپس کریں اس کے ساتھ۔ یہ جو لاکھ روپیہ ہے بھائی، آپ کی کیا محنت لگ رہی ہے؟ آپ نے کس توسط سے اس کو پیسے دیے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام کے اندر آتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ چیز بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم سٹے کا مال لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی باغ خریدا، اور یہ پورے پاکستان کے اندر عام ہے کہ ایک آدمی نے جا کر باغ دیکھا، اب اس باغ کے اندر 100 درخت لگے ہوئے، ہم مثال لے لیتے ہیں کہ وہ 100 درخت اس وقت سیب کے، تو اب جب تک ان درختوں پر پھل نہیں لگے گا، وہ پھل پکے گا نہیں، اور پک کر جس وقت اتاریں گے نہیں، تب تک اس کا سودا نہیں ہو سکتا، تب تک اس کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر باغ دیکھتے ہیں اور باغ کی سیدھی سیدھی پیمنٹ کر دیتے ہیں، جی اس باغ کا ہم 3 لاکھ روپے لیں گے اور 3 لاکھ روپیہ دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ جس وقت اس پر پھل آ جائے گا تو ہم پھل لے جائیں۔ اس معاملے کو بھی سود کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن جس وقت سود دیتی ہے، ہم جس وقت لون لے لیتے ہیں ایزی پیسہ سے، جائز کیش سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم لون لے رہے ہیں 500 روپے، ہمیں واپس کرنے ہیں 530 روپے، یہ جو 30 روپے ہے یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کی ایک اور جو جز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں آپ سوال کریں گے، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو لون ہے جس میں ہم لوڈ کرتے ہیں اور لوڈ کے بدلے ہم لوڈ کے ہی پیسے دیتے ہیں، وہ جو 10 یا 20 روپے یا 30 روپے اضافی ہوتے ہیں، وہ سود کے اندر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا وہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعیدیں بتائی ہیں، اس سے ہمیں کم از کم سود سے بچنا چاہیے، سود کے لین دین سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کی جو 7 چیزیں بتائی گئی ہیں، چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، پیسے کے بدلے پیسہ، نمک کے بدلے نمک، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہو بہو تبدیل ہوں گی۔ اور ایک صحابی تھے، ان کے پاس کھجوریں تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر گفٹ کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی کھجوروں کو دیکھا، وہ ساری عمدہ اور بہترین کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کی ساری کھجوریں درخت سے اسی طرح اتری ہیں؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میرے پاس کچھ ایسی کھجوریں بھی تھیں جو نارمل تھی، مطلب اعلیٰ کوالٹی کی تھی، ایک کچھ نارمل تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو نارمل تھیں میں نے ان کو 2 سا دے کر 1 سا لیا۔ مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں نے اس طرح کی کھجور جو کوالٹی وائز اچھی نہیں تھی اس کو 2 کلو دیا، اور کوالٹی وائز جو ہے وہ کھجور ہے اس کو کیا کر لیا؟ 1 کلو لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو سود ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو ادنا کھجور ہے، وہ جو 2 نمبر کوالٹی والی ہے، اس کو جاؤ پہلے فروخت کرو،
بیچو، اس کے بعد جو پیسے ملے پھر پیسوں سے اعلیٰ کوالٹی والی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم سود سے بچ سکیں اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی سود سے بچ سکیں۔